اور آج کل ہمارے پاس وقت نہیں نہ ہوتا، اور 5-10 منٹ تقریر اوپر بھی ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، بڑا پہاڑ گر گیا ہے۔ فاروق اعظم کا مقام سنیے، سیدنا فاروق اعظم نے ایک انصاری صحابی سے کہا کیونکہ کام کہاں جائے، گھر بھی پورا کرنا ہوتا ہے، کام بھی کرنا ہوتا ہے، آؤ اس طرح کرو، ایک تم حضور کی مجلس میں جایا کرو، ایک دن میں جاتا ہوں، ایک دن تم حضور کی مجلس اٹینڈ کرو، ایک دن میں مجلس اٹینڈ کرتا ہوں، جو حکم وہی اترے یا حضور ارشاد فرمائے یا حضور عمل کرے تم مجھے بتانا، اور جس دن تم نہیں ہوگے میں جاؤں گا، جو حضور پر وہی نازل ہوگی یا حضور ارشاد فرمائیں گے یا حضور عمل کریں گے میں تم کو بتاؤں گا۔ یہ وہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ اگر دین سیکھنا ہو تو مشکل کوئی نہیں ہے، ہر جمعہ علماء آپ کو بے شمار دینی باتیں بتاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے وہ صحابہ کا طریقہ کار علم دین سیکھنے کا۔ اور آخر میں سیدنا عبداللہ بن عمر کی حدیث اور علم کا شوق بیان کر کے مروزات ختم کر رہا ہوں۔ حضور کے چچا زادہ سید عبداللہ بن عباس، اللہ تعالیٰ نے علم دین کے حوالے سے ان کو نمایاں مقام عطا فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم سمیت سبھی صحابہ کرام آپ کے علمی مرتبہ کی تعریف کرتے تھے۔ نبی پاک نے آپ کو دعاؤں سے بھی نوازا تھا۔ آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ جب حضور کا وصال ہوا، آپ کی عمر تقریباً 15 سال ہے، آپ نے ایک انصاری صحابی کو کہا کہ ابھی صحابہ کرام موجود ہیں، بڑی تعداد میں ہیں، رفتہ رفتہ یہ بزرگ وصال کر جائیں گے، آؤ ہم ان سے مل کر علم دین سیکھا کریں۔ اس نے آپ کی بات کا کوئی جواب مثبت نہیں دیا، آئے گی بات کر دی کہ بس ایسے بچے ہیں، آئے گی بات کر دی اور ساتھ چلے نہیں ہیں۔ پھر عبداللہ بن عمر نے کیا کہا، نہیں چلے تو کوئی بات نہیں، آپ اکیلے پہنچ گئے، آپ نے اسے اسی حال میں چھوڑ دیا اور خود صحابہ کرام کے پاس جا کر علم دین حاصل کرنے لگے۔ اور اگر پتہ چلتا کہ فلاں صحابی کے پاس حدیث شریف ہے تو خود سرکار دو عالم سے سنا ہے، اس نے اس حدیث کو خود حضور سے سنا ہے، وہ اس کے راوی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں میں بلا واسطہ ان سے وہ حدیث سننے کے لیے ان کے دروازے پر پہنچ جاتا۔ یہاں پر استاد کا بھی ادب سکھایا گیا ہے، استاد کا ادب بھی سکھایا گیا، طلباء کے لیے بھی ہے، والدین کے لیے بھی ہے۔ عزیزان محترم، آپ فرماتے ہیں میں حدیث سننے کے لیے ان کے دروازے پر پہنچ جاتا، اور میں ادب کے پیش نظر، اور بعض اوقات یہ ہوتا کہ آپ آرام فرما رہے ہوتے ہیں، جو صحابی ہوتے ہیں جن سے حدیث لینی ہوتی تو کہتے ہیں میں دروازہ بھی نوک نہیں کرتا تھا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے، میں دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹاتا تھا، اور کیا کرتا تھا، چادر سر کے نیچے رکھتا اور ان کے دروازے پر ہی لیٹ جاتا، باہر ہوا چلتی اور میرے چہرے پر گرد و غبار پڑتا۔ جب وہ اپنے گھر سے نکلتے تو مجھے دیکھ کر کہتے اے رسول اللہ کے چچا زاد، آپ کیسے تشریف لائے، آپ میری طرف پیغام بھیج دیتے، میں خود آپ کے پاس حاضر ہوتا۔ میں کہتا نہیں، میرا ہی حق بنتا ہے کہ میں آپ کے پاس آتا، کیوں کہ میں طالب علم کی حیثیت سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ حضور کے چچا زاد ہیں، آپ کا یہ مرتبہ اور مقام ہے، آپ کی عزت اور رفعت ہے، آپ کو جو حضور کی نسبت حاصل ہے، میں آپ کے پاس آ جاتا۔ آپ نے فرمایا نا نسبت اپنی جگہ پر ہے لیکن علم آپ کے پاس ہے، علم آپ کے پاس ہے، میں طالب علم بن کے آیا ہوں۔ یوں آپ مسلسل علم دین حاصل کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو بلند مرتبے تک پہنچایا، لوگ قصد کے ساتھ دین سیکھنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہونے لگے، تب وہ انصاری کہتے ہیں یہ جوان عبداللہ بن عباس مجھ سے زیادہ عقل مند ہے۔ جس کو کہا تھا میرے ساتھ چلو، جس کو کہا تھا کہ میرے ساتھ چلو، صحابیات نے بھی کہا یا رسول اللہ مرد فیض پاتے ہیں اور ہمیں بھی آپ موقع عطا فرمائیں، تو صحابہ کی عورتوں کو بھی رسول اللہ نے علم دین سکھایا۔ علم دین اور رزق غیبی، بڑی بڑی ڈگریاں لے کر، تنخواہیں لے کر
یہ کام کرنے اپنی جگہ پر ہیں۔ عبداللہ بن حارث کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کا دین سمجھے، دین خدا کا علم حاصل کرے، باری تعالیٰ اس کے دین اور دنیا کے مقاصد میں کافی ہوگا۔ جو علم دین حاصل کر رہا ہے، خدا کے دین کے اندر مشغول ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مہمات میں کافی ہوگا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو سعید سعد بن مالک الخدری آپ فرماتے ہیں جو علم دین کا طلبگار بن جائے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے معاش میں برکت ہوتی ہے، اس کے رزق میں کمی نہیں آتی اور اس کے لیے رزق بابرکت ہو جاتا ہے۔